اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بکرا جس کی عمر 1 سال ہو گئی شرعاً اس کی قربانی کی جا سکتی ہے؟ جی بکرے کی نہیں کی جا سکتی۔ جامعہ ترمذی میں جو حدیث ہے وہ بھیڑ یا دمبے سے متعلق ہے۔ بکرا جو ہے اس کا دوندا ہونا شرط ہے، وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ صرف دوندے کی قربانی لگے گی، اور دوندا وہ ہے جس کے یہ نیچے والے 2 بڑے دانت نکلے ہوئے ہوں، اور یہ شرط صرف قربانی کے جانور کی ہے۔ عقیقے کے جانور کے لیے دوندا ہونا کوئی شرط نہیں ہے، اس میں آپ کوئی بھی بکرا یا بکری لے سکتے ہیں، چاہے وہ 1 سال کا ہو 8 مہینے کا ہو، لیکن اس میں گوشت صحیح ہو، باقی یہ نہ کہ لاغر ہو یا اس کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہوں، وہ ساری شرائط کا آپ نے خیال رکھنا ہے، لیکن دوندا ہونا صرف قربانی کے جانور کی شرط ہے۔ اور عقیقے میں آپ بغیر دوندے کے بھی جانور قربان کر سکتے ہیں۔ تو بکرا 1 سال کا نہیں لگتا، یہ حنفیوں نے قیاس کیا ہوا ہے بھیڑ کے اوپر، دمبے کے اوپر، یہ صرف بھیڑ اور دمبے کے لیے تھا۔ بکرا جو ہے وہ دوندا ہونا شرط ہے، اسی طریقے سے بکری کرنی ہے تو وہ بھی دوندا ہونا شرط ہے۔ اللہ نے انسان کی روح کس چیز سے بنائی ہے؟ قرآن میں تو سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ روح تیرے رب کا امر ہے اور تمہیں علم نہیں دیا گیا مگر بہت تھوڑا، تو اس کی تفصیلات نہیں بتائی گئی۔ اللہ کی روح کا مطلب اللہ کی مخلوق روح ہے، چاہے وہ عیسیٰ ابن مریم میں ہو یا ہم میں ہو، وہ تو خاص روح تھے کیونکہ ان کا باپ نہیں تھا، مسنگ تھا، صرف ماں والا ایلیمنٹ تھا، ان کو بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا معجزانہ طور پر، تو چونکہ وہ مسنگ ایلیمنٹ ہے اس لیے ان کو خاص اللہ کی روح کہا گیا، لیکن روح ہے مخلوق، اور اس کا علم ہمیں بہت تھوڑا دیا گیا۔ باقی جو نیٹ پہ جو کچھ رکھا ہوا ہے نا کہ جی وہ مرنے سے پہلے یہ وزن ہوتا ہے تو مرنے کے بعد اتنا ہو جاتا ہے، اتنے گرام روح کا وزن ہے، روح کا تعلق اس فزیکل ورلڈ کے ساتھ اس اعتبار سے ہے ہی نہیں کہ ہم اسے ٹینجیبل فارم میں کوئی محسوس کر سکیں۔ ہر دور میں عالم دین گزرے ہیں جو حق بات کرتے ہیں، کیا اس دور میں صرف آپ ہی ہیں جو حق بات کرتے ہیں؟ میں نے کب دعویٰ کیا؟ اللہ کا شکر ہے جب سے میں جیل گیا ہوں تو کئی علماء دین نے حق بات کرنا شروع کر دیا ہے، یعنی کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں۔ دیکھیں وہ علماء جو کل تک مجھے قادیانی کہتے تھے، یہود و نصارہ کا ایجنٹ کہتے تھے، اللہ نے انہیں توفیق دی، انہوں نے کہا نہیں انجینئر صاحب گستاخ رسول نہیں ہے، ہمارے اختلاف اپنی جگہ، تو حق بات کہنے والے کافی سارے آ گئے۔ اب آپ نے یہ ڈیمانڈ نہیں کرنی کہ 103 دن واسطے اور ٹوٹ جاؤ اور علماء دین باہر نکل آمن، جن نے نکلنے سے نکل آئے نے، بس اینے کو نکلنے سے نہیں دیچو۔ ہاں 103 دن میں اگر کوئی باہر نہیں نکلا بعد میں بھی نہیں کوئی نکلے گا، جتنے نکلنے والے تھے وہ نکل گئے۔ آپ نے ٹرمپ کو حفظہ اللہ کیوں کہا؟ وہ تو کافر ہے۔ جی کافر ہے لیکن زندہ ہے نا، زندہ بندے کو تو دعا دے سکتے ہیں۔ حفظہ اللہ تعالی من الجنۃ والناس، اللہ تعالی حفاظت کرے جنوں اور انسانوں میں چھپے ہوئے شیاطین کے اگینسٹ۔ ہماری تو دعا ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ نیتن یاہو کے فتنے سے بچے، اور جو اسرائیل نے ظلم کیا ہے فلسطین پہ اس کو رکوائے۔ تو اس اعتبار سے بات ہوتی ہے۔ میں نے کبھی فوج شدگان کے لیے رحمہ اللہ نہیں کہا، میں تو تواڈے فوج شدگان سے بھی رحمہ اللہ بڑی مشکل نال کہنا وا، صاحب کہہ کے سائڈ تے ہو جانا وا۔ ہاں سورہ توبہ میں آئے کہ جس کی کفر پہ یا شرک کی حالت میں موت ہوئی آپ اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے، نہ کسی نبی کے لیے شایع ہے نہ اہل ایمان کے لیے۔ تو جو کفار ہیں ان کے لیے ہم اس طرح دعا نہیں کرتے، جو فوت شدگان ہیں، جو زندہ ہیں ان کو آپ کہہ سکتے ہیں حفظہ اللہ۔ فوت ہو گئے تو نہ RIP لکھ سکتے ہیں، ریسٹ ان پیس، نہ رحمہ اللہ کہہ سکتے ہیں، حضرت کہہ سکتے ہیں، حضرت آئنسٹائن، ریسپیکٹیبل الفاظ ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رہا یہ معاملہ کہ رحمہ اللہ کہنا، وہ آپ فوت شدگان کو نہیں کہیں گے، زندہ لوگوں کو آپ دعا دے سکتے ہیں۔ کوئی شرعی اس میں کوئی اگر کباہت ہے تو لادہ بات ہے، وہ آپ مجھے بتائیں، میں رجوع کر لوں گا۔ تو ان ساری باتوں کے جواب میں پتہ لوگ کیا کہتے ہیں، جی مسئلہ نہیں ہے لیکن اخلاقاً اچھا نہیں ہے۔ بھئی یہ آپ کے اپنے اخلاق ہے، اخلاقاً تو جن کو ہم حفظہ اللہ کہہ رہے ہیں اخلاقاً تو ان کو بھی حفظہ اللہ نہیں کہنا چاہیے۔ ہاں مجھے بتائیں کیا بریلوی علماء دیوبندیوں کے بزرگوں کو رحمہ اللہ یا ان کے بڑے علماء کو حفظہ اللہ کہتے ہیں؟ سوائے چند ایک سیاسی لوگوں کے، اور وہ بھی سیاست کے پیچھے کہہ رہے ہوتے ہیں، ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ کوئی دین کے رشتے میں کہہ رہے ہوتے ہیں۔
ایون مولانا طارق جمیل جیسا بندہ اپنے بزرگوں کا ذکر کرتے ہوئے رحمہ اللہ بول رہے ہیں، تھانوی صاحب رحمہ اللہ، فلاں رحمہ اللہ. احمد صاحب بریلوی کا ذکر آیا تو کہتے ہیں مرحوم، حالانکہ مرحوم کا مطلب ہی رحمہ اللہ ہی ہے، لیکن رحمہ اللہ نہیں بولا. انہیں پتا تھا کہ میری پبلک میرے علماء نہیں چھوڑیں گے. مجھے انہوں نے خود بتایا کہ جی من کنت مولاہ فہذا علی مولا، یہ حدیث بیان کرنے پہ مجھے دھمکیاں دی ہیں ناسبیوں نے جو دیوبند فرقے میں ہیں. دھمکی یہ دی ہے کہ یہ حدیث تو صحیح تھی، بیان کیوں کی؟ جو میں کہتا ہوں یہ انکاری نہیں ہے لیکن اقراری بھی کوئی نہیں ہے. میری بیوی کو ایک بیماری لاحق ہو گئی ہے، میں ہسپتالوں کے چکر لگا کر تنگ آ چکا ہوں، میں اب وہاں نہیں جانا چاہتا. دکھ اور ڈپریشن کی وجہ سے پریشان ہوں، کیا میں غلط کر رہا ہوں؟ نہیں، ہاسپٹل میں تو آپ جائیں گے، چکر لگا کے تنگ تو نہیں آنا جب تک کہ کوئی لاعلاج نہیں آپ کو کر دیتا. اگر بیماری کا نہیں پتا چل رہا، ایک ڈاکٹر سے دوسرے ڈاکٹر کے پاس جائیں، ہومیوپیتھک کا بھی آپ علاج چیک کریں، حکمت کی فیلڈ میں بھی اچھے لوگ موجود ہیں، ان سے رابطہ کریں. باقی ہم بھی دعا گو ہیں آپ کی وائف کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے. میں تو سارے مسلمانوں کے لیے روزانہ دعا کر کے سوتا ہوں جی، اپنے تمام سٹوڈنٹس کے لیے، ان کی فیملیز کے لیے. اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سب سے بیسٹ تحفہ یہی دے سکتا ہے کہ اس کے لیے دعا کرے. میں سیالکوٹ سے تعلق رکھتا ہوں جو کہ امریکن شہریوں کو کپڑے بنا کر سپلائی کرتے ہیں. کیا ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر یا صلیب بنا کر دینا جائز ہوگا؟ دیکھیں، اگر آپ مالک ہیں اس کے اور آپ کے پاس اختیار ہے پھر تو ظاہر ہے یہ کام نہ کریں. ہم کیسے اس کو الاؤ کریں گے کوئی عیسیٰ ابن مریم کی تصویر بنائے جبکہ وہ ہے بھی ساری جعلی تصویریں ہیں. ایک ہے آپ نے ڈاکومنٹری کوئی بنائی ہے، کوئی فلم بنا لی ہوئی ہے جس طرح ایران والوں نے بنائی ایک دفعہ کوئی تعلیم کے لیے، اس میں بھی ہماری ریزرویشن ہے، لیکن چونکہ بن چکی ہوئی ہیں اب تو ہم لوگوں کو ترغیب دلاتے ہیں کہ چلیں نالج کے طور پہ دیکھ لیں، ورنہ اگر ہم سے پوچھا جائے تو ہم اس حق میں نہیں کہ پیغمبروں کی شکلیں دکھائی جائیں. صرف پیغمبروں کا یہ پروٹوکول ہے، باقیوں کا کوئی مسئلہ نہیں. باقی سارے عام انسان ہی ہیں، جتنا مرضی کسی کا اونچا مرتبہ ہے وہ معاملہ ایک ڈفرنٹ ہے. اب چونکہ اب یہ قباحتیں اس طرح کے سسٹم میں جڑی ہوئی ہیں، میں تو آپ کی جگہ ہوں تو یہ کام نہ کروں، تو کوشش کریں اپنی ڈیوٹی ایسی جگہ پہ لگائیں جہاں آپ کو یہ تصویر نہ لگانی پڑے. میرے والدین قرآن عربی نہیں پڑھ سکتے، کیا ان کو اردو میں قرآن پڑھنے کے لیے دیں؟ جی اردو میں دیں. جی عربی نہیں پڑھ سکتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، عربی میں بس اتنا قرآن آنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے جو نماز میں آپ نے پڑھنا ہے. سورۃ الفاتحہ اور ساتھ کوئی ایک چھوٹی سی سورت یا ایک سورت کی 3 آیات، بس. اس کے علاوہ باقی قرآن کا حصہ زبانی یاد ہونا یہ کوئی فرض نہیں ہے، اور نہ قرآن کی تلاوت کرنا روزانہ یہ کوئی فرض ہے، نفلی عبادت ہے، جتنی مرضی کریں. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جو قرآن پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ہر حرف کے بدلے اس کو 10 نیکیاں دیتا ہے. اور نبی الاسلام نے کہا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ یہ 3 حروف ہیں، الف لام اور میم، 30 نیکیاں ملیں گی. تو الف لام میم کا تو مطلب کسی کو نہیں پتا اگر یہ حروف مقطعات ہیں، کیونکہ علم بھی ہو سکتا ہے اور الف لام میم مقطعات میں بھی آتے ہیں. پھر بھی نیکی اپنی جگہ موجود ہے عربی میں پڑھنے کی، لیکن مقصد اس کا نیکیاں کمانا نہیں ہے، اس پہ عمل کرنا ہے. تو اردو والا ترجمہ دیں. اردو بھی نہیں پڑھ سکتے تو قرآن کی تلاوت اور ترجمہ آپ آڈیو میں سنا سکتے ہیں. صوت القرآن چینل اب تو یوٹیوب کے اوپر کافی کچھ اویلیبل ہے. اگر حافظ قرآن کو بھول جائے اور اس کی موت ہو جائے تو کیا وہ جنت میں داخل ہوگا؟ ہاں، کیوں نہیں ہوگا. اپنے وبال کو بھگت کے، اللہ نہ کرے تو آپ موت سے پہلے توبہ کر لینا جی. صحیح بخاری میں وہ تفصیلی حدیث ہے جس میں نبی الاسلام کو آپ کی امت کے چند لوگوں کا آخرت میں عذاب میں مبتلا ہونا دکھایا گیا. اس میں ایک شخص وہ بھی تھا کہ جس کے سر پہ بھاری پتھر فرشتہ پھینکتا ہے اور وہ بالکل فلیٹ ہو جاتا ہے، اور پتھر لڑک کے تھوڑی دور جاتا ہے اور وہ پتھر پکڑتا ہے، اور پھر دوبارہ جب واپس آتا ہے تو دوبارہ سے اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے. توبہ توبہ. اور پھر وہ اس کو عذاب دیتا ہے
نبی الاسلام کو بعد میں پوچھنے پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کا وہ شخص تھا جس نے قرآن کو بھلا دیا تھا اور نمازوں کے اوقات میں سو جایا کرتا تھا. کتنا سخت عذاب ہے. اچھا یہ سب کچھ ہو جانا ہے بھائی, یہ میں آپ کو بتاؤں, انسان کو نہیں پتا اس کے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے, اگلے لمحے کا نہیں پتا. جب آپ کے ساتھ ہو جاتی ہے نا پھر پتا چلتا ہے. ویسے آپ کو کوئی لاکھ بتائے جی آپ قبر میں اکیلے ہوں گے کیا ہوگا, یہ تو مجھ سے پوچھیں. میں جب ڈیتھ سیل میں اکیلا تھا تو یقین مانے کہ قبر والی صورتحال تو نہیں تھی, لیکن اکیلا ہونا انسان کا ایک موت کی چکی میں, اور اس میں پتہ نہ ہو کہ کب اس نے نکلنا ہے, سلاخوں کے پیچھے, کوئی اسے مار پیٹ بھی نہیں ہو رہی ہے, کھانا بھی اسے ٹائم پہ مل رہا ہے, تو میرے لیے 1 منٹ بھی 1 گھنٹے کے برابر ہوتا تھا. ٹائم ہی نہیں گزرتا. قرآن پاک بھی آپ کتنا تلاوت کریں گے, نوافل بھی, قیام اللیل بھی آپ کتنا کر لیں گے, دن کے اوقات میں نمازیں بھی آپ کتنی پڑھ لیں گے. اور چلیں یہ تو سب کچھ اس میں ہے نا, قبر کے تو معاملات ہی ڈفرنٹ ہے. تو وہاں سب سے زیادہ جو مجھے چیز اپیل کی وہ یہ تھی کہ ہر گھر میں ایک موت کی چکی, ڈیتھ سیل ہونا چاہیے جس میں انسان ایک دفعہ جا کے پریکٹس کرے. اور یہ چیزیں ملتی ہیں قرآن بزرگان دین میں کہ بعض لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر قبر بھی کھود کے رکھی ہوئی تھی پریکٹس کے لیے, صرف عبرت کے لیے. اس لیول کے اوپر بھی اگر کسی کی بیماری چلی جائے تو اس طرح کا علاج بھی کیا جا سکتا ہے. ویسے تو مسلم شریف میں ہے کہ قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے. پہلے میں تمہیں منع کرتا تھا کیونکہ نئی نئی قوم شرک سے پھری تھی, اس لیے نبی علیہ السلام نے منع کیا. پھر فرمایا قبروں پہ جاؤ, یہ دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہیں اور آخرت کی یاد. تو قبرستان جانا چاہیے. کیا پان کی دکان ڈالنا حلال کاروبار ہے؟ یہ تو کوئی میڈیکل ڈاکٹر نہیں بتا سکتا جی. اگر تو اس کے نقصانات ہیں پھر تو آپ یہ کام نہ کریں. جس طرح کسی زمانے میں گٹکا کھایا جاتا تھا, اب بتایا گیا کہ جی کینسر ہوتا ہے اس سے, اسی طریقے سے پان کے اگر نیگیٹو اثرات ہیں, اس کے اندر کوئی ایسی چیزیں ڈلتی ہیں تو پھر تو آپ یہ کام نہ کریں. اور اگر نیگیٹو نہیں ہے تو کوئی اس کا کھانا حرام نہیں ہے جب تک کہ اس میں کوئی ایسی نشاور چیز نہیں, کوئی تمباکو وغیرہ نہیں ڈالا جاتا کہ جس کی وجہ سے معاملات بگڑے. میں نے گھر کی چھت کے اوپر ایک کتا پال رکھا ہے. چھوٹا بچہ لایا تھا. آپ کے لیکچر سن کر الحمدللہ نمازیں پڑھتا ہوں, مگر اب کتے کو گھر سے نکالنا چاہتا ہوں مگر حوصلہ نہیں پڑتا. ظاہر ہے ایک بندے کا محبت والا ایک جذبہ ہو جاتا ہے, تو اس وجہ سے نکالنا ذرا مشکل ہے. دیکھیں صحیح بخاری میں ہے کہ کتا آپ شکار کے لیے رکھ سکتے ہیں, گھر کی حفاظت کے لیے رکھ سکتے ہیں, بھیڑ بکریوں کی حفاظت کے لیے رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ رکھیں گے تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ احد پہاڑ کے برابر اجر روزانہ ایک کی رات آپ کے نامہ مال سے نکل جائے گا. ایک دفعہ ہی اگر نکل گیا تو بیڑا ہی ڈوب جانا ہے. احد پہاڑ کو نکا تو نہیں ہے نا, 7.5 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہے. تو آخرت کو یاد کریں, نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, باقی سارے تھے شے ہی کوئی نہیں. ہاں باقی دنیا کی محبتیں خواہ ماں باپ کے ساتھ ہو, کسی پیٹ کے ساتھ ہو, کسی سٹیٹس کے ساتھ ہو, اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. ہیٹر جس میں آگ ہو اس کے سامنے نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ یہ آتش پرستی میں نہیں آتا؟ نہیں آتا جی, آپ اس کی عبادت نہیں کر رہے. اور ویسے بھی جو ہیٹر آپ کے گھر میں ہوتے ہیں اس میں آگ تو کوئی نہیں جل رہی ہوتی, نہ کوئی شعلہ نکل رہا ہوتا ہے. زیادہ تر بجلی کے ہیٹر ہوتے ہیں. اور اب تو ویسے ہی ایسے ہیٹر ہیں جن میں آپ کو وہ بجلی کی تار بھی سرخ ہوتے نظر نہیں آتی, صرف ہوا نکل رہی ہوتی ہے. ایون آگ کی بھی انگیٹھی سامنے جل رہی ہو تو آپ اس کی کوئی عبادت نہیں کر رہے ہیں اگر آپ ہیٹ کے لیے اس کو جلا رہے ہیں, تو یہ اس میں نہیں آتا. اسی طریقے سے بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جی مسجد میں باہر والے پورشن میں ہم بعض اوقات نماز پڑھتے ہیں اور سامنے شیشے کا دروازہ ہوتا ہے, اندر اندھیرا ہو تو آپ کو شیشے میں اپنا عکس بھی نظر آتا ہے, تو وہ کہتے ہیں جی وہ سامنے انسان کو اپنی شکل نظر آ رہی ہے تو نماز ہو جاتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی آپ اپنی عبادت نہیں کر رہے ہیں. اس کے اوپر کوئی نہیں ہے, سب کے نزدیک درست ہے. علی بھائی فقی مسائل پر کوئی بہترین کتاب بتا دیں. بلوغ المرام سب سے بہترین ہے جی, فقہ الاسلام کے نام سے اردو میں ترجمہ شائع ہو چکا ہے, ہماری ویب سائٹ پہ رکھا ہوا ہے. امام ابن حجر اسقلانی کی کتاب ہے, بنیادی تمام فقی مسائل اس میں موجود ہیں.
اور نماز نبوی جو دارالاسلام والوں نے پرنٹ کی ہے اس میں بھی بنیادی فقہی مسائل موجود ہیں. یہ دونوں کتابوں کا PDF آپ کو ہماری ویب سائٹ سے مل جائے گا. اور ویسے مشکات المصابیح حدیث کی کتاب میں آپ کو یہ تمام مسائل مل جائیں گے, یہیں سے احادیث لے کے سارے مسائل لکھے گئے ہیں. اللہ نے ہدایت دی لیکن بہت مشکلات آ رہی ہیں, دوستوں سے بھی اختلاف رہتا ہے. یہ جو آپ لکھ رہے ہیں میرے بھائی, تو یہ تو ہر گھر کی سٹوری ہے. یہی باتیں آپ بچپن میں صرف سنتے تھے اور سوچتے تھے کہ آپ کے ساتھ تو کبھی ایسا نہیں ہوا. جب آپ کو بتایا جاتا تھا کہ صحابہ کرام پہ ایسا مشکل وقت آیا کہ ان کے ماں باپ نے ان کو گھروں سے نکال دیا, غزوہ بدر میں ایک طرف باپ کھڑا ہے دوسری طرف بیٹا کھڑا ہے, تو یہ واقعات صرف سننے کے لیے تھے بھائی. ایٹ لیسٹ آپ پہ اس طرح کی کوئی افتاد نہیں ٹوٹی. تو باقی یہ جو معاملہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہے. آپ کی آخرت بن رہی ہے بھائی, آخرت کی کاسٹ کے اوپر تو آپ نے دوستی جاری کیا نبھانی ہے. یہ تو بات ایک مسلمان کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں, اسے پتا ہے کہ کتنا بڑا اس نے اللہ کے ساتھ سودا کیا ہے, جو سورہ التوبہ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے عوض خرید لیے ہیں, اس بیعت کے اوپر خوشیاں مناؤ. تو ٹینشن نہیں لینے کا, خوشیاں منانے کا ہے. حنفی کہتے ہیں کہ غوث پاک ہمارے طریقت کے امام ہیں جبکہ فقہ کے امام امام حنیفہ ہیں. کیا کسی امام کا مقلد ہونا آج کے عام مسلمان کے لیے؟ آج تو کوئی کسی کا مقلد نہیں رہا, آج تو سارے مسائل وہ ہیں جو آج کے علماء بتا رہے ہیں. تقلید والا معاملہ تو ویسے ہی ختم ہو چکا ہے. باقی یہ کہنا کہ غوث پاک ہمارے طریقت کے امام ہیں, امام حنیفہ ہمارے فقہ کے امام ہیں, بھئی یہ آپ ایک امام کیوں نہیں بناتے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھیں آپ کو دونوں کی وجہ سے اتنی مصیبت میں نے ڈالی ہے, ہاں یہ کریڈٹ میرا ہے, کیونکہ غوث پاک جو ہے وہ رفع الیدین سے نماز پڑھتے تھے اور حنفی جو ہیں وہ رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتے ہیں. رفع الیدین کو مکھیاں مارنا کہتے ہیں, سنت کا مذاق اڑاتے ہیں. اب ان کے لیے عذاب بن گیا ہے جب ہم نے ان کو دکھایا کہ عبد القادر جیلانی جن کے نام کی تم 11ویں پکا کے کھاتے ہو, انہوں نے غنیت الطالبین میں نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہے, اور جس طریقے پہ ہم اور ہمارے اسٹوڈنٹس نماز پڑھتے ہیں. اور تمہارا فقہ حنفی والا طریقہ وہ ہے جس پہ قادیانی نماز پڑھتے ہیں, کہتے نہیں ہمیں قادیانیوں کے ساتھ ملا رہا ہے. نعوذ باللہ, بالکل نہیں. آپ کی جو نماز ہے اسے قادیانیوں کی نماز کے ساتھ ملا رہا ہوں طریقے کو. کہتے نہیں قادیانیوں کی نماز کو آپ نماز کیوں کہہ رہے ہیں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی نماز کو بھی نماز کہا ہے کہ ان کی نماز حدود حرم میں تالیاں اور سیٹیاں مارنا ہے, اللہ نے اس کو نماز ہی بولا ہے. لو سامو, یہ میں نے علمی جواب بھی دے دیا آپ کو. جب آپ یہ کہتے تھے کہ جو رفع الیدین کرتا ہے وہ قادیانی ہو جاتا ہے, تو ہمارا کام نہیں کہ آپ کو بتائیں کہ قادیانی تو بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں, تو اڑے پران ہے. جب آپ ہمیں ڈائریکٹ قادیانی کہہ رہے ہیں تو ہم آپ کو اتنا بھی کہنے کا حق نہیں رکھتے. قرآن تو کہتا ہے کہ برائی کا بدلہ اسی لیول کی برائی ہے, یہ آپ کا رائٹ ہے. اور اللہ تعالیٰ برائی کے ساتھ کسی کا ذکر پسند نہیں کرتا سوائے اس کے کہ جس پہ ظلم ہوا ہو. تو مجھ پہ آپ جب ظلم کرتے ہیں, ہمارے اسٹوڈنٹس پہ ظلم کرتے ہیں, انہیں قادیانی کہتے ہیں, تو ہم آپ کو بتائیں گے قادیانیوں کی تو نماز آپ کی نماز ہے اور ہماری نماز وہ ہے جو بخاری مسلم میں لکھی ہے, اور تمہارے غوث پاک بھی پڑھتے تھے. اور اس سے بڑی بات, غوث پاک تو پوری کائنات کو اپنی ہتھیلی پہ ایسے دیکھتے تھے, ہاں جیسا کہ رائی کا دانہ, اور وہ لوح محفوظ پہ ڈائریکٹ پڑھ کے بتا دیتے تھے کہ اس عورت کو اللہ تعالیٰ کتنے بچے دے گا, 7 پتر ہون گے تیرے. اے واقعہ سنان دے سننا. تو غوث پاک نے اللہ دی ہارڈ ڈسک یعنی کہ لوح محفوظ کے اوپر رسول اللہ کی نماز کا طریقہ نہیں پڑھا ہوگا. یقیناً وہاں پہ لوح محفوظ پہ ہر چیز لکھی ہوئی ہے, بخاری مسلم بھی لکھی ہوئی ہے, نبی اسلام کی بایوگرافی بھی لکھی ہوئی ہے, آپ کی پوری زندگی کی ویڈیو لوح محفوظ پہ موجود ہے. تو غوث پاک نے انجینئر صاحب کی ویڈیوز دیکھ کے رفع الیدین شروع نہیں کیا تھا, ڈائریکٹ انہوں نے لوح محفوظ سے پڑھا تھا. آپ کا اور میرا مسئلہ نا کہ جی ساڑیاں دیساں گواچ گیاں تے انہوں نے اپنی سنبھال لیا, امام بخاری نے ساڑیاں کٹ دیتیاں تے اپنی پا لیاں. چھڈو امام بخاری امام مسلم نو, جہاں ڈائریکٹ لوح محفوظ پڑھ رہا ہے آپ کے بقول. میں تو نہیں مانتا, میرے نزدیک تو وہ میکینیکل انجینئرنگ کا ایک فارمولا بھی نہیں غوث پاک پڑھ سکتے جب تک وہ سیکھیں گے نہیں, دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے. لیکن آپ کے نزدیک تو انہوں نے لوح محفوظ سے نبی اسلام کی نماز کا طریقہ تو دیکھا ہوگا نا. سب سے ضروری چیز ہے نماز, اس کے بغیر تو بندہ مسلمان ہی نہیں ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اور صحیح مسلم کی حدیث بندے کے کفر اور ایمان, شرک اور اسلام میں فرق ہی نماز ہے. تو یقیناً غوث پاک نے لوح محفوظ سے ڈائریکٹ پڑھا ہے طریقہ,
اے وچ والے سارے واسطے کٹ دو. غوث پاک نے ڈائریکٹ پڑھا ہے کہ نبی الاسلام نماز کس طریقے میں پڑھتے تھے. اب یہ ڈرامہ بازی چھوڑیں کہ جی ہم فقہ میں ان کو امام مانتے ہیں اور طریقت میں ان کو مانتے ہیں. اللہ جو بندے ہو دونوں نماز مختلف طریقے سے پڑھ رہے ہیں تو ایک کوئی ٹھیک پڑھ رہے ہیں نا. اچھا اب یہ دونوں کو ٹھیک بھی نہیں کہہ سکتے, ورنہ تو ہمارا طریقہ بھی ٹھیک ماننا پڑے گا, حالانکہ ان کا طریقہ تو ثابت ہی نہیں ہے. ایک کمزور روایت ترمذی ابو داؤد میں ہی اس کے ساتھ ہی لکھا ہوا ہے روایت صحیح نہیں ہے. میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہے. اور ون سائیڈڈ مقدمہ ہے رفع الیدین کا, سنی کتابیں ہوں شیعہ کتابیں ہوں. نبی الاسلام نے رکوع میں جاتے وقت رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کیا. ون سائیڈڈ مقدمہ, یہ مذاق اڑاتے رہے. اچھا آج کل یہ ورژن آیا کہ نہیں جی سارے طریقے ثابت ہیں, انجینئر صاحب نے فروعی مسائل اٹھائے ہوئے ہیں. میں نے اٹھائے ہیں, تم لوگوں نے رفع الیدین کرنے کے اوپر لوگوں کو مسجدوں سے نکالا ہوا ہے, اونچی آمین کہنے کے اوپر مسجدوں سے نکالا ہوا ہے. آج بھی جو ٹی ٹی اے تحریک طالبان افغانستان ہے, افغانستان میں 100 سے زیادہ اہل حدیث علماء کو قتل کر چکی ہے. سینکڑوں لوگوں کو رفع الیدین کرنے کی وجہ سے ان کے شولڈر توڑ دیے کیونکہ وہ کٹر ٹھیٹھ حنفی ہیں. تو بھائی ہمیں اس قسم کا اسلام نہیں چاہیے کہ ایک فرقے کا اسلام آ جائے. ہاں اللہ معافی دے اس طرح کے اسلام سے کہ جس میں ایک فرقے کا اسلام آئے اور باقی مکاتب فکر کو رہنے کی اجازت بھی نہ ہو. تو میرے بھائی بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ امام اس کو مانے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور دیکھیں آپ کو کیا کیا بتاتے ہیں. یہ کہتے ہیں جی غوث پاک کو خواب میں نبی الاسلام کی زیارت ہوئی, 7 دفعہ لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا, یہ علم ٹرانسفر کیا. اس کے بعد مولا علی آئے, انہوں نے 6 دفعہ لعاب دہن ڈالا. مان لیجیے آپ کی بات, علم ٹرانسفر کیا. تو علم کے اندر نماز کا طریقہ نہیں آتا. ہائے 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 کتنے گیا دماغ. تو مولا علی بھی رفع الیدین کرتے تھے. جامع ترمذی میں, سنن ابن ماجہ میں موجود ہے, انہوں نے رفع الیدین کے ساتھ طریقہ سکھایا, نبی الاسلام کا طریقہ روایت کیا. اور امام بخاری نے پہلی حدیث مولا علی سے لی ہے جز رفع الیدین میں, رفع الیدین کے حق میں جو کتاب لکھی نا, پہلی حدیث انہوں نے مولا علی سے لی, وہی جو ترمذی اور ابن ماجہ میں بھی موجود ہے. امام بخاری نے اپنی سند سے لی تاکہ یہ سوال ختم ہو جائے کہ جی وفات تک رفع الیدین کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے. بھائی مولا علی جب کر رہے ہیں تو اچھا جی خلفائے راشدین کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ جب علی نے کیا تو پہلے 3 تو کرتے ہی تھے, کیونکہ اگر کوئی حدیث چھپ گئی تھی تو علی تک تو سب کو پتہ چل چکی ہوگی. سارے سوالوں کے جواب امام بخاری نے ایک ایسا چھکا مارا ہے کہ وہ جو 100 کے قریب روایتیں جمع کی, جز رفع الیدین اپنی کتاب میں پہلی روایت مولا علی سے لے کے آئے کہ نبی الاسلام رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے. رفع الیدین نہیں چھڑنا, بالکل یہ زبردست شاید ہے. سن نسائی میں 1185 حدیث دوران نماز سلام کے جواب نہ دینے کے بارے میں ہے یا نہیں. حنفی کہتے ہیں کہ حدیث رفع الیدین منع کر. اوے پرانی گلا ہو گیا, گھوڑوں کے دموں والی حدیث یہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے, ابو داؤد میں بھی, سن نسائی میں بھی. میں نے تفصیل سے اس کے اوپر ڈسکشن کی ہے. اہل سنت گھر والے آپ کی ویڈیوز دیکھ کر رفع الیدین نماز میں شروع کیا, مگر گھر والوں نے ایک دفعہ دیکھ لیا اور کافی غصہ ہوئے اور وہابی ہونے کا الزام لگایا. تو میرا خیال ہے میں نے جتنی گفتگو کر دی ہے وہ کافی ہے. ان کو کہیں کہ یہ جو آپ 11ویں دیتے ہیں نا, انہوں نے نماز کا طریقہ یہ لکھا ہے, اور ان سے بھی بڑے بزرگ امام غزالی انہوں نے کیمیا سعادت میں یہی طریقہ لکھا ہے. میرا بھائی مقروض تھا تو میں نے اس کو اپنا پورشن دے دیا تاکہ وہ کرایہ پر دے کر قرض اتار لے, لیکن اب وہ مجھے واپس نہیں آنے دے رہا. یہی ہونا تھا جی, نیکی تو گلے پہندی ہے, بڑی پیڑے طریقے نال پہندی ہے. ہاں کوئی مسئلہ نہیں, قانونی راستہ اختیار کریں. ہاں اس کے لیے کوئی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے آپ کوئی اچھا وکیل کریں اور سمن بھجوائیں اس کو, انشاءاللہ تعالی معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. ہاں انشاءاللہ تعالی. ابھی تو ہماری چیف منسٹر نے وہ ایک قانون بھی بنایا, یہ قبضے والا, وہ ابھی وقتی طور پہ معطل ہو گیا, امید ہے بحال ہو جائے گا وہ. تو وہ 90 دن کے اندر قبضہ چھڑوا دیتے ہیں, آپ ان سے رابطہ کریں انشاءاللہ. جنازہ اٹھاتے وقت کلمہ شہادت کہنا لازم ہے. اور بھائی یہ خود سے سب کانٹیننٹ کے لوگوں نے چیز بنائی ہوئی ہے, اس طرح کا کوئی ذکر کرنا اس موقع پہ ثابت نہیں ہے. قبر پر قرآن پڑھنا کیسا ہے؟ قبر پہ جا کے آپ نے دعا کرنی ہے. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے, جب اپنے بھائی کو دفنا چکو تو اس کے قبر کے سوالات کی استقامت کے لیے دعا کرنی ہے آپ نے, اور آگے پیچھے بھی قبر پہ جب جانا ہے تو دعا کرنی ہے.
شادی میں تاخیر ہو رہی ہے، کیا کوئی بندش تو نہیں؟ کیا حل ہے؟ حل اس کا یہ ہے کہ اپنے ماں باپ سے ریکویسٹ کریں، میں تو آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، اور اللہ کی طرف رجوع لائیں ہر معاملے میں۔ ہم نے 3 وظیفے بتائے ہوئے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ باقی یہ کہ اللہ پہ توکل کریں، زیادہ جلدی بھی نہ کریں، ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد جب شادی آپ کی ہو جائے تو آپ کے میں پہلے ہی ٹھیک تھا، اس چیز کے بھی چانس ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بہتری کرے گا۔ آپ کو ڈسکریج کرنا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی جو چیزیں حالات و واقعات میں انسان کی زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اب شادی کے بعد اس سے بڑی ازمائش جڑ جاتی ہے، اولاد نہیں ہوتی اور جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ساس اور بہو کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے اسی بنیاد کے اوپر۔ آج کل تو یہ بہت زیادہ ایشو آ گیا ہے اس حوالے سے، تو میرے خیال ہے تسی نا ٹھیک ہے اللہ توبہ ہی کرو تے انہاں دا انتظار کرو۔ میرے والدین مجھ سے اس بات پر جھگڑتے ہیں کہ میں نے اپنی ڈاکٹری کی تعلیم چھوڑ دی کیونکہ پاکستان میں جابز کی کمی ہے اور میں اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہوں۔ بھی تعلیم تو آپ کو نہیں چھوڑنی چاہیے تھی، اگر آپ برائٹ اسٹوڈنٹ تھے تو اپنی تعلیم آپ مکمل کریں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کاروبار چلا سکتے ہیں اور ماں باپ کا پیسہ ضائع نہیں کریں گے تو کچھ سیٹل ہو کے ان کو بتائیں پیرلل میں، اور پھر اس کے بعد آپ جو کرنا چاہیں وہ کریں۔ لیکن عموماً یہی ہوتا ہے کہ پیسے لے کے سارے اڑ جاتے ہیں، تو پھر ماں باپ کہتے ہیں کم از کم تعلیم تو حاصل کریں نا۔ اب بھی ڈاکٹرز کئی ایک بے روزگار ہے، لیکن ڈگری کا یہ فائدہ ہے نا کہ آپ دوسرے ملکوں میں جا سکتے ہیں۔ میں ابھی 3-4 دن پہلے سن رہا تھا کہ پاکستان سے اس وقت تقریباً 1.25 کروڑ سے 1.5 کروڑ کے درمیان لوگ ہیں جو دوسرے ملکوں میں رہ رہے ہیں۔ پہلے یہ 1 کروڑ فگر تھا، اب یہ بڑھ کے آلموسٹ 125-130 لاکھ تک پہنچ چکا ہے۔ تو باہر جو لوگ اس طرح جاتے ہیں تعلیم کے ساتھ تو بہتر مواقع ان کے لیے اویلیبل ہیں، ڈاکٹرز تو بہت سارے ہیں باہر۔ میرے والدین مجھے شادی کے لیے فورس کرتے ہیں، مگر میں جب تک ملٹی ملینئر نہیں بن جاتا شادی نہیں کروں گا۔ میرے خیال ہے یہ وہ آزاد چائے والے کو سنتے ہیں، میرا خیال ہے یہ ٹرم تو وہ یوز کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کہیں یہ بات نہیں کی ہے کہ جب تک آپ کا اتنا پیسہ نہ آئے۔ لیکن کسی حد تک بات درست ہے کہ پیسے کے بغیر بھی شادی نہیں کرنی چاہیے۔ ابھی تو شادی کروا دیں گے، بعد میں آپ کا خرچہ کیسے اٹھائیں گے آپ کے ماں باپ؟ کچھ عرصے بعد پھر آپ کے لیے ایک مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ ہاں اگر آپ کے معاملات سیٹل ہوئے ہیں تو ضرور کریں شادی، بالکل سب سے پہلے کریں، لیکن یہ اتنی بڑی اماؤنٹ کے انتظار میں نہ کریں پھر تو کر بیٹھیں۔ قبروں کو پوجنے والوں اور بتوں کو پوجنے والوں میں کیا فرق ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہے بھائی۔ قبروں کے جو پوجنے والے ہیں ان کے علماء کہتے ہیں کہ جی قبر کو سجدہ تعظیمی کرنا بھی حرام ہے، یہ جاہل لوگ ہیں جو سامنے جھکے ہوئے ہیں، یہ اس کو خدا نہیں مان رہے، خدا اسی کو مانتے ہیں۔ ویسے بھی سجدہ کرنے والے سے پوچھیں وہ کہتے ہیں اللہ کا بندہ ہے، اور اس کو آپ اس کے ساتھ اس لیول پہ کمپیئر نہیں کر سکتے، اگرچہ کچھ چیزیں مماثلت والی ہیں۔ یہ میں کوئی قبروں کے سامنے جھکنے کے فضائل نہیں بیان کر رہا، لیکن ریشو پروپورشن آپ کو بتا رہا ہوں۔ جس طرح ہم کلمہ گو مشرک میں اور کافر مشرک میں فرق کرتے ہیں، تو یہاں پہ بھی فرق ہے۔ ہمارا کام ہے لوگوں کو صحیح دین بتانا تاکہ لوگ اپنی گمراہی سے توبہ کریں۔ کیا کوئی بندہ عالم نہ ہو تو وہ جنت الفردوس میں جا سکتا ہے؟ کیوں نہیں جا سکتا جی؟ عالم تو ہر مسلمان ہوتا ہے، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہے۔ کسی حدیث میں نہیں آیا کہ علم دین کی ڈگری کسی مدرسے سے لینا مرد و عورت کے اوپر فرض ہے۔ حدیث میں سنن ابن ماجہ میں آیا، اس کی صحت میں کلام ہے لیکن یہ اپنے متن میں بالکل درست ہے کہ ہر مسلمان پہ فرض ہے علم دین حاصل کرنا۔ اس کے بغیر تو آپ 24 گھنٹے کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ تو ہر مسلمان عالم ہوتا ہے، کوئی بھی مسلمان جاہل نہیں ہے 100%۔ ہاں بعض چیزوں میں جاہل ہو سکتا ہے، وہ تو علماء بھی کئی چیزوں میں جاہل ہیں، مثلا 1000 سے زیادہ آیات سائنٹیفک فیکٹ سے متعلق ہیں، اس میں علماء جاہل ہیں، لیکن باقی مسائل میں وہ عالم ہے۔ ہاں بنیادی احکام پورے کرنے کے لیے جو ایک مسلمان کے پاس نالج ہونا چاہیے، اس اعتبار سے ہر مسلمان کے پاس علم ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے۔
اور اگر آپ نے اس پہ عمل کر لیا تو جنت الفردوس میں. صحابہ کرام کے پاس کون سی ڈگریاں تھیں؟ نبی الاسلام سے جتنا قرآن سنتے تھے. کئی تو ایسے ہیں جو ایک ہی ملاقات کی ہے پھر چلے گئے اپنے علاقوں میں تبلیغ کی ہے, جتنا قرآن ان تک تھا آگے پہنچایا. ان کو ڈگریاں تو نہیں حاصل کی ہیں. تو اصل چیز یہ ہے کہ آپ علم دین حاصل کریں گے. اللہ کا شکر ہے اب تو الحمدللہ کافی ٹالرنس اس حوالے سے آ گئی ہے. لوگ اب ہمارے اس پلیٹ فارم کو علماء کے لیول کے اوپر بھی ایکسیپٹنس دیتے ہیں, کیمرے میں آ کے نہیں, علیحدگی میں. ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کی شرعی حیثیت. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو تجربے سے عورت گزر چکی ہے, خواہ وہ متعلقہ ہے یا بیوہ, وہ اپنے ولی سے زیادہ حق رکھتی ہے اپنا نکاح کرنے کا. وہ تو ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر سکتی ہے, لیکن جو کنواری عورت ہے اس کے بارے میں سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ اس کا نکاح درست نہیں ہے, باطل ہے. اگر کہیں کر لیا ہے تو تجدید کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. باقی جو پہلے والا معاملہ ہے بھول چوک معاف ہے. سورہ سجدہ کی آیت نمبر 21 میں اللہ نے فرمایا کہ ہم قیامت سے پہلے چھوٹے عذاب دیں گے. اس کے بعد بخاری میں 5645 حدیث میں ہے کہ اللہ اپنے بندے کو جسے نوازتا ہے اسے مصیبت میں ڈالتا ہے. بالکل, ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آزمائش ہے یا عذاب ہے؟ دیکھیں, آزمائش, عذاب, مکافات عمل, یہ آپ لکھیں تو میری یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو کھل جائے گی. یو ایس اے میں جب لاس اینجلس میں آگ لگی تھی تو میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی, وہ لاکھوں لوگوں نے ویڈیو دیکھی ہے. اس میں میں نے یہ سارے ٹاپکس کور کیے ہیں, وہ آپ دیکھ لیں. آج کی ڈیٹ میں کوئی تھرمامیٹر نہیں ہے چیک کرنے کا کہ کسی شخص پہ عذاب الہی آیا ہوا ہے یا آزمائش ہے. ہم آزمائش ہی کہیں گے. البتہ جو چیزیں احادیث میں رپورٹ ہوئی ہیں, اجتماعی طور پہ مسلمانوں پہ کچھ ایسی چیزیں آئی ہیں جن کو علماء نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اعمال کی سزا ملی ہے, جس طرح کہ تاتاریوں کا فتنہ آیا. اسی طریقے سے مسلمانوں کے اوپر غربت اور افلاس والا معاملہ ہوا. چھوٹے موٹے عذابات کا سلسلہ سیلاب کی شکل میں, زلزلوں کی شکل میں جاری رہتا ہے. لیکن آپ نے اپنی وہ کوشش ضرور کرنی ہے. اب یہ نہیں ہے کہ سیلاب کو روکنے کے لیے آپ نے قرآن پاک اس کے سامنے رکھنا ہے, اس کے لیے آپ نے ڈیم بنانے ہیں, اسٹریٹجی کو اڈاپٹ کرنا ہے. یہ بھی دوسری ایکسٹریم ہوتی ہے کہ ہر چیز کو تقدیر پہ ڈال دیا جائے. موجودہ صورتحال میں گندم کے ریٹ میں بہتری کی امید پر گندم سٹاک کر سکتے ہیں. گندم اگر آپ اس طرح کی سٹاک کر رہے ہیں کہ مارکیٹ میں اس کی قیمت بڑھ جائے یا آپ بلیک مارکیٹنگ کرنی شروع کرتے ہیں, پھر تو غلط ہے. ویسے آپ نے تھوڑی بہت پورے سال کے لیے گندم اپنے پاس رکھی ہے تو ضرور رکھیں. بلیک مارکیٹنگ کرنا, ذخیرہ اندوزی کرنا منع ہے. اور ایسی ذخیرہ اندوزی جس کی وجہ سے مارکیٹ میں ریٹ بڑھ جائے. اگر مارکیٹ میں اتنی چیز اویلیبل ہے اور آپ لے کے ایڈوانس میں رکھ لیتے ہیں, اس سے مارکیٹ کے ریٹ پہ فرق نہیں پڑتا تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ مارکیٹ سے ساری گندم اٹھا لیتے ہیں تو ظاہر پھر ریٹ بڑھیں گے, وہ غلط ہے. کیا جوئے کے بغیر شوق کی حد تک کبوتر اڑا سکتے ہیں؟ ہاں جی اڑائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کا دانہ صحیح طریقے سے رکھیں, وہ آپ جوئے کے بغیر, کوئی مسئلہ نہیں. جنوبی کوریا میں مقیم ہوں, لہٰذا کام کے دوران عصر اور مغرب کی اجازت نہیں ہوتی. اس کا مطلب زور کی اجازت ہوتی ہے, تو آپ زور کے ساتھ ہی عصر پڑھ لیا کریں. اور اگر آپ اپنے شہر سے 20 کلومیٹر باہر نکل چکے ہیں, جو اکثر ایسا ہوتا ہے سب ویز میں, لوگ اپنے شہر سے 20, 30, 40 کلومیٹر دور جاتے ہیں, تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. 2 فرض زور کے پڑھیں گے, 2 عصر کے پڑھیں گے. نماز قصر بھی کریں اور اکٹھی بھی پڑھ لیں. مغرب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, عشاء کے وقت آپ پڑھ لیں. اس لیے ظہر, عصر, مغرب اور عشاء کو جمع کرنے کا طریقہ بتا دیں. وہ میں نے کئی دفعہ بتایا. کیا 4 رکھتے ہوں گی یا 2؟ 4 ہوں گی اگر آپ اپنے شہر کے اندر ہیں, شہر سے باہر ہیں اور وہ بھی 20 کلومیٹر, پھر 2 رکھتے ہوں گے. نمازوں کو جمع کرنا میری ویڈیو دیکھ لیں. آج کل کسانوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے, اس کو اپنے کرنٹ ایشو میں شامل کریں. آج ہو رہی ہے, پہلے جو ہو رہی تھی, آندہ جو ہو رہی ہے, جو لوگ کر رہے ہیں, ان حکمرانوں کو ہم ہمیشہ خوف خدا دلاتے رہتے ہیں. یہی ہمارا کام ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی اسلام نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کے سب آرڈینیٹس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور پہلے نمبر پہ آپ نے حکمران کا ذکر کیا کہ اس سے پوچھا جائے گا اس کی رعایا سے متعلق. پوچھنے کے بعد یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے چھوڑ دیا جائے گا. وہ بھی حدیث ہے بخاری مسلم میں
کہ بدترین گڈریا اگر کوئی ہے نا تو کسی قوم کا حکمران ہے. جس طرح ایک گڈریا بھیڑ بکریوں کی حفاظت کرتا ہے نا، اس طرح سب سے برا گڈریا وہ ہے جو کسی قوم کے اوپر حاکم ہے اور وہ انصاف نہیں کرتا. ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. اور یہ بھی حدیث بخاری اور مسلم میں ہے کہ جو حکمران اپنی رعایا میں انصاف کرتا ہے وہ ان 7 لوگوں میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا جنہیں اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. تو ہم تو ترغیب دلاتے رہتے ہیں الحمدللہ. آپ کے نزدیک آج کے دور میں اسلامک یونٹی کی سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ فرقہ واریت یا پولیٹیکل لیڈرشپ؟ فرقہ واریت یہ جی، پولیٹیکل لیڈرشپ آپ کو کہاں سے ملنی ہے؟ یہاں پہ پولیٹیکل لیڈرشپ بھی جو ہے وہ فرقوں کے اندر بٹ جاتی ہے. الٹیمیٹلی یہی ہوتا ہے. پولیٹیکل لیڈرشپ بھی ایک بہت بڑا کمزوری والا ایلیمنٹ ہے. حقیقت بات ہے کہ ہمیں پولیٹیکل لیڈرشپ عرصہ دراز سے کوئی اویلیبل نہیں ہے. جن لوگوں کی اویلیبل ہے وہ اپنے مفادات کے لیے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. جب ان کے مفادات کے اوپر ضرب پڑتی ہے تو وہ پھر ووٹ کو عزت دو کہتے ہیں، اور جب ان کو دوبارہ سے موقع ملتا ہے تو بھول جاتے ہیں. پہلے سیم پیج ہوتے ہیں، جب نکال دیا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم تحفظ آئین کریں گے، اور دوبارہ اگر خدا نہ خواستہ آ جائیں گے پھر وہی سب کچھ کریں گے. تو پولیٹیکل لیڈرز کے اندر تو یہ مسائل جڑے ہوئے ہیں. لہذا فٹ ان دا سسٹم اور لوگوں کی اصلاح کی کوشش کریں. دنیا تو ان کی شاید آپ نہ سنوار سکیں، کم از کم آخرت تو سنوارے جو ہم کر رہے ہیں. تو یہ کام کریں. باقی فرقہ واریت تو بہت بڑی لعنت ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اس کے خلاف تو کافی حد تک ہمارا جہاد اس حوالے سے کامیاب ہے الحمدللہ. وضو کے دوران کون سے کلمات پڑھنے چاہیے؟ مثلا ہمیں بچپن سے دوسرا کلمہ، ہاتھ پاؤں دھونے کے کلمات سکھائے گئے. وہ تو سارے علماء کی لکھی ہوئی دعائیں ہیں. جو ہے وہ یہی ہے جس کو آپ دوسرا کلمہ کہتے ہیں. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے جو وضو کرنے کے بعد پڑھے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ایک یہ دعا ہے وضو کے بعد. وضو کے دوران کی کوئی دعا نہیں ہے. ہاں وضو کے سٹارٹ میں سنن ابی داؤد جامع ترمذی میں ہے آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا بھی پڑھ سکتے ہیں. اینڈ پہ دعا ایک یہ ہے جو مسلم شریف کی میں نے بتائی، کلمہ شہادت جسے کہا جاتا ہے. دوسری دعا ہے جو سنن نسائی میں، جامع ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں آئی، جو 3 مواقع کی دعا ہے. محفل کے اختتام کے اوپر وہ دعا ہے، فرض نماز کے بعد کے اذکار میں وہ دعا ہے، اور وضو کے بعد بھی وہ دعا ہے. وہ گرین کارڈ پہ لکھی ہے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اور سنن نسائی کے اندر جو اس کی الکبرا ہے، سنن نسائی الکبرا میں حدیث موجود ہے کہ یہ دعا جو پڑھ لیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سٹور کر دے گا. قیامت والے دن اس کے اگینسٹ جب وہ اجر دیکھے گا تو حیران ہو جائے گا، اتنا زیادہ اجر ملنے والا ہے جو یہ دعا پڑھتا ہے وضو کے بعد. اس کے علاوہ جو دعائیں ہیں وہ کمزور روایتیں ہیں، مضبوط یہی دعائیں. اختلاف اپنی جگہ، لیکن کسی مذہب یا فرقے کو غلط نام سے نہ بلائیں. مثال کوئی نہیں لکھی ہوئی جی، کس فرقے کو ہم نے غلط نام سے بلایا؟ تو وہ تو آج میں نے کہہ دیا ہم بھی ماموں پارٹی ہیں. ہمارے ماموں جو ہیں وہ سعد ابن ابی وقاص ہیں. لو ختم ہو گیا ہے نا یار. وہ ہاں دیوبند دماغ بند، وہ اب نہیں کہوں گا نا یار، نہ اس پر کر دیا نا، وہ اب نہیں کہوں گا. اب تو دماغ کھل گیا ہے. انہوں نے کہا انجینئر صاحب گستاخ نہیں ہو سکتے. پہلا فتویٰ جامعہ بنوریہ سے نکلا ہے. جامعہ بنوریہ کا مطلب ہے کہ پوری دنیا میں پھر کوئی دیوبندی میرے خلاف فتویٰ نہیں دے گا. 76 ملکوں کے 5000 سٹوڈنٹس وہاں پہ پڑھ رہے ہیں، اسی لیے سارے ٹھنڈے ہو گئے تھے. پھر کیا ختم ہو گیا نا سارا یار. 21 دسمبر لیکچر دیکھو ختم کرو. اچھا یہی شکوہ پھر آپ سے باقی لوگ بھی کرتے ہیں نا، ان کا بھی خیال کیا کریں نا. ان کا تو یہ کوئی نہیں خیال کرتے، سب ایک دوسرے کے بارے میں اس طرح کے نام رکھتے ہیں. اور پھر لوگوں کا بھی قصور ہے. ایک طرف اہل حدیث علماء کہتے ہیں ہمیں وابی نہ کہو، پھر خود کہتے ہیں آج تو ہوگی وابی. ٹھیک ہے
تو چلے ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کریں انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ اڑے جو نکلنا کیا ہے میں نہیں کرتا کہ مان لیں گے کہ ساڑھے بابے نے کام پایا. ٹھیک ہے, چلو ٹھیک ہے. ماموں پارٹی تو میں نے آج چکے اپنے آپ کو کہا میں اس کو برا نہیں سمجھتا. میرے ماموں ہے سعد ابن ابی وقاص, تو کہیں آپ ہمیں ماموں پارٹی, ہمیں چاچو پارٹی بھی کہیں. ہمارے چاچو ہیں علی ابن ابی طالب, تو اب ان کو تو نہیں برا ماننا چاہیے نا کہ ہمیں ماموں پارٹی کہتا ہے. تو تم تو آن کرتے ہو نا اپنے ماموں کو, فخریہ کرتے ہو, ماموں کہتے ہو. میں بینک میں 3 ملین رکھواتا ہوں. اچھا جی, اور اس میں بینک سے پرسنٹیج لیتا ہوں جو فکس نہیں ہے. فکس کا مسئلہ نہیں ہے بھائی, فکس یا نہ فکس ہونے کا مسئلہ نہیں ہے. سود نہیں ہونا چاہیے. فکس تو جو آپ کو سود دے رہے ہیں ان کا بھی نہیں ہے, وہ بھی بدلتا رہتا ہے. اصل مسئلہ ہے کہ بینک کا سورس آف انکم کیا ہے. اگر آپ کے بینک کا سورس آف انکم یہ ہے کہ وہ سودی کرتا دیتا ہے اور اس سود میں سے کچھ آپ کو دیتا ہے اور کچھ اپنے پاس رکھتا ہے, تو چاہے وہ فکس دے یا بدل کے دے, وہ سود ہی ہے. اور اگر آپ کے بینک کا سورس آف انکم جو ہے کاروبار کرنا ہے تو اس کا پروفٹ دینا بالکل درست ہے. تو اسلامک بینک میں آپ پیسے رکھوائیں. اگر کوئی میرا قرض دار ہے اور مجھ سے مہلت کا مطالبہ کر رہا ہے تو قرآن و سنت میں آیا کہ آپ کریں, پر میرا قرض ادا نہیں کر سکتا, تو قرآن مجید کے مطابق اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ صبر ہی کریں گے جی, ظاہر ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کے ساتھ. باقی ایک آپ ہیلا کر سکتے ہیں شرعی طور پہ, وہ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو زکوٰۃ کی رقم دیں جتنا اس نے آپ کا قرضہ دینا ہے. آپ اس کا قرض اتارنے کے لیے اسے کہیں کہ یہ لو رقم اور اپنا قرض اتارو. ٹھیک ہے, کیونکہ قرآن حکیم میں سورہ التوبہ کی آیت نمبر 60 میں جو 8 مصارف آئے ہیں نا, اس میں گردنیں چھڑانا بھی آتا ہے, قرض دور کرنا بھی آتا ہے. اس کانٹیکسٹ میں آپ کسی مقروض شخص کو اپنے زکوٰۃ کے پیسوں میں سے پیسے دیں کہ یہ میں تمہیں دے رہا ہوں اپنا قرض اتارنے کے لیے, تو اپنا قرض اتارو. اب اس کی مرضی ہے کہ وہ آپ کو دے یا کوئی اور اس نے دیا ہوا قرض تو وہ اتارے یا خود ہی کھا لے. تو پابند نہیں اسے گن پوائنٹ پہ کر سکتے کہ ہم انہوں واپس دیں. فقہ حنفی والے تو یہی کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اس بات کا, فقہ حنفی میں جب تک آپ تملیک نہیں کریں گے, یعنی آنرشپ کسی کی نہیں بنائیں گے نا, تو زکوٰۃ نہیں لگتی. وہ کہتے ہیں زکوٰۃ میں مالک بنانا ضروری ہے. اسی لیے انہوں نے زکوٰۃ کا چندہ باکس لادا رکھا ہوتا ہے. یہ باپا جانی کہ اگر آپ مدارس میں دیکھیں تو زکوٰۃ کا لادا ہوتا ہے اور باقی چندہ لادا ہوتے ہیں, کیونکہ زکوٰۃ والے پیسے وہ مسجد میں نہیں لگاتے, اور زکوٰۃ والے پیسوں میں تملیک یعنی آنرشپ بنانا ضروری ہے. جب تک آپ مالک نہیں بنائیں گے ان کے نزدیک, ہمارے نزدیک کوئی آنرشپ ضروری نہیں ہے. کسی بھی فلاحی کام میں آپ لگا سکتے ہیں زکوٰۃ کے پیسے کو, فی سبیل اللہ میں آتا ہے وہ. اب وہ کیا کرتے ہیں, وہ مہینے بعد جب پیسے نکالتے ہیں نا, تو مدارس کے جو اسٹوڈنٹ ہیں نا ان کو بٹھاتے ہیں اپنے سامنے اور وہ چندے کے پیسے نکال کے کہتے ہیں کہ تمہیں اس کا مالک بنایا. وہ بچہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی مالک بن گیا. پھر وہ کہتے ہیں اچھا اب یہ تم ہمیں گفٹ کر دو. پھر وہ گفٹ کر دیتا ہے, اور اس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ جی اب ہم نے وہ شرعی ہیلا پورا کر لیا. نمازیں بخشوانے والا ہیلا بھی ہے کہ آپ نے ایک صدقہ فطر کے برابر جو ہے اتنی نمازیں ہیں تو اتنا ضرب دیں اس کو, اور پوری 60 سال کی عمر میں اتنی نمازیں بنتی ہیں تو یہ کریں. وہ بھی ہے, وہ باپا جانی کا آپ کلپ دیکھ لیں. علی بھائی, مدلس کی آن والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے. سما کی تصریح کیسے معلوم کی جائے گی؟ آپ کا کام ہی نہیں ہے, محدثین کا کام ہے, ہو چکا ہے اللہ کے فضل سے. اور اس کے اوپر میں نے تفصیلی ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی ہوئی ہے. صحیح مسلم کا مقدمہ میری آپ ویڈیو دیکھ لیں, اس میں میں نے یہ ساری چیزیں سمجھائی ہوئی ہیں. امام مسلم کا پورا مقدمہ اس میں نے کور کیا ہے, کریٹیکل پوائنٹس. آن لائن ٹریڈنگ سے کمائی حلال ہوگی؟ فیوچر ٹریڈنگ تو فراڈ ہی ہے بھائی جی, سیدھی جی گل ہے. اب رہا یہ بٹ کوائن اور یہ ساری چیزیں, اس کے لیے میں الگ سے ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں. حلال اور حرام کاروبار کے 4 اصول, وہ آپ دیکھ لیں. کیا زرعی زمین ٹھیکے پر دینا جائز ہے؟ جی, شرعی اعتبار سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ شریعت کے جو قوانین ہیں ان کو فالو کیا جائے. نقصان کی صورت میں نقصان آپ نے برداشت کرنا ہے, اور فائدے کی صورت میں آپ اپنے معاملات کو اس طریقے سے نفع نقصان کی بنیاد کے اوپر کر سکتے ہیں.
علی بھائی احناف کا کہنا ہے کہ الفقہ الاکبر کے نسخوں میں امام حنیفہ نے یہ نہیں کہا کہ نبی الاسلام کے ماں باپ کافر تھے. جی یہ کس کا کہنا ہے بھائی؟ یہ کون ہے؟ اللہ کے بندو، ملا علی قاری نے باقاعدہ پوری کتاب لکھی ہے اس دفاع پہ کہ امام حنیفہ نے فرمایا ہوا ہے. ہاں جی. اور کچھ دنوں بعد وہ چھت سے گرے، ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی. تو ان کے زمانے کے مولویوں نے کہا کہ انہوں نے امام حنیفہ کی اس بات کا دفاع کیا تھا نا کہ نبی الاسلام کے ماں باپ کفر کی حالت میں فوت ہوئے ہیں، تو یہ سزا اللہ نے دی ہے، اس کی ٹانگ توڑ دی اللہ نے. عزیز کہنا لات پان دے گا تیری. وہ کہتے ہیں اللہ نے لات پان دی تھی. ملا علی قاری نے باقاعدہ کتاب لکھی ہے، دفاع کیا امام حنیفہ کا. یہ کہتے ہیں نہیں جی وہ اعلیٰ حضرت کی کیا مجال، اعلیٰ حضرت 1340 میں فوت ہوئے ہیں، ملا علی قاری 1014 میں فوت ہوئے ہیں. وہ ان سے 200 سال پہلے تھے، بلکہ 300 سال پہلے، 1014 میں، یہ 1340 میں. تو انہوں نے تو باقاعدہ دفاع کیا. اب ان کے گلے میں فٹ ہو گیا، اس لیے اب ان کو مصیبت پڑ گئی، کیونکہ یہ نا توہین مذہب کارڈ کھیلتے تھے. یہ تو مقدمات کٹواتے ہیں نا، ہم تو توہین مذہب صرف بتاتے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے. انہوں نے کہا جی انجینئر صاحب نے نا کہا کہ جی امام حنیفہ نے بھونکا. یہ میں نے تو نہیں کہا ہوا بھائی، یہ تو خادم رضوی صاحب نے کہا ہوا ہے. دور دور کتے ہو بالکا نو پی گئے ہو. ہاں جب حنیف قریشی نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بات کی تھی تو اس وقت خادم رضوی صاحب نے اس کو یہ بات کی. وہ میرے پہ بھی کسی نے کلپ چڑھایا ہے. منو نہیں کہندا سی بابا، منو بس کہندا سی کہ منڈا ہے نیٹ اتنے ہوندا ہے، وہ کہندا لبئی کہا نہ کیا کرو، لبئی کیا کرو. باوے انہوں پتا سی کہ باباؤں کے بابا ہیں انجینئر صاحب. تو اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق کوئی نازیبا الفاظ بقول خادم رضوی صاحب کے بیان کرنے کے اوپر وہ اپنے فرقے کے مفتی حنیف قریشی کو کہہ رہے ہیں دور دور کتے ہو مالکا نو پی گئے ہو، تو نبی الاسلام کے ماں باپ کے بارے میں اگر کوئی بات کرے تو خادم رضوی صاحب یقیناً وہاں تو 100 دفعہ کہیں گے کہ دور دور کتے ہو مالکا نو پی گئے ہو. تو میں نے تو نہیں کہا دور دور کتے مالکا نو پی گیا، میں نے تو بڑے لائٹ ورڈز استعمال کیے تھے. بکواس یا بھونکنا یہ 2 الفاظ استعمال کیے، کتے کا لفظ میں نے نہیں استعمال کیا. خادم رضوی صاحب ہوتے تو یہ بھی بولتے. جاؤ انہوں نے پوچھو، جا کے مراقبہ کرو قبر تے انہوں دی. بخاری کی ساری احادیث صحیح ہیں کہ نہیں؟ جیسا کہ ایک حدیث میں جہنم کا پیٹ اللہ تعالیٰ کے پیر رکھنے سے بھرے گا. یہ ساری متشابہات ہیں. اللہ کے ہاتھ کا ذکر قرآن میں آیا، آنکھوں کا ذکر آیا، پاؤں کا ذکر احادیث میں آیا، تو یہ سب متشابہات ہیں. اس کی کیفیت ہمیں نہیں بتائے گی، نہ اس کے لیے آپ ہاتھ پاؤں کی مثال دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے جو انسان کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں. نہ ہم مجسمہ ہیں اور نہ ہم جہمیہ ہیں. جہمیہ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات کی باطل تعویلات کرتے ہیں، مجسمہ وہ ہیں جو نعوذ باللہ فزیکل مثالیں دیتے ہیں. اہل سنت جو ہیں وہ اس طرح کی جو متشابہات ہیں ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں. سنی اور شیعہ کی احادیث کی کتابوں میں کیا بنیادی فرق ہے جس کی وجہ سے یہ دونوں ایک دوسرے کے رجال کو نہیں مانتے؟ پوری ڈاکٹرن ہے جی. سنی اور شیعہ کی کتابیں الگ کیوں ہیں، ان میں کیا اختلاف ہے، اس طرح کے الفاظ رومن میں لکھے تو آپ کو پتہ چل دے گا. میرے نزدیک تو سنی شیعہ کی کتاب ایک ہی ہے، وہ قرآن ہے. احادیث میں بھی سب سے بڑا مسئلہ نماز کا تھا تو وہ بھی میں نے بتا دیا کہ نماز کا طریقہ بھی بخاری مسلم میں جو لکھا ہے شیعہ کے ہاں بھی وہی ہے. نماز پیمبر جو لکھی حسین الامینی صاحب نے، انہوں نے زیادہ تر حوالے بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی کے دیے ہوئے ہیں. کتاب شیعہ کی لکھی ہوئی ہے. انہوں نے شیعت کا مقدمہ بھی کتاب لکھی جسے ایوارڈ ملا ہوا ہے. اور نماز کے طریقے کے اوپر جو انہوں نے احادیث لی زیادہ تر سنی کتابوں سے لی ہوئی ہیں. تو نماز کا طریقہ سیم، عقائد سارے قرآن میں ہیں، باقی مسائل تو بہت تھوڑے بچ جاتے ہیں. تو آپ ان کے اوپر عمل کریں، باقیوں کو چھوڑیں. احادیث میں نبی علیہ السلام نے تراویح کی نماز صرف چند دن کے لیے پڑھائی تاکہ فرض نہ ہو جائے. تو سنت موقدہ جو نبی علیہ السلام نے چھوڑ دی وہ کیوں فرض نہیں؟ بھائی نہ سنت موقدہ فرض ہے اور نہ تراویح فرض ہے، یہ دونوں نفل ہیں. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام اپنی نفلی عبادات میں سب سے زیادہ اہتمام
کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نفلی عبادات میں سب سے زیادہ اہتمام فجر کی 2 رکعتوں کا کرتے تھے. الفاظ ہے نفلی. نفل ان کہتے ہیں اضافی کو. میں نے ایک ویڈیو میں فالتو لفظ بولا تو انہوں نے کہا جی اس نے سنت کی توہین کر دی ہے. فالتو اور اضافی اردو ڈکشنری میں جا کے دیکھیں یہ ہم مانا ہے. فالتو یہ نہیں تھا کہ میں نے کہا یہ نیگلیکٹڈ ہے. اضافی کے معنوں میں وہ پورا کانٹیکسٹ تھا. نفل اضافی. تو اما عائشہ جو ہے فجر کی 2 رکعتوں کو کہہ رہی ہیں نفل ہے, تو باقی صورتیں تو اس سے کم ہیں, کیونکہ نبی علیہ السلام سب سے زیادہ اہتمام فجر کی 2 رکعتوں کا کرتے تھے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, فجر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنا مجھے دنیا اور جو کچھ دنیا میں اسے بڑھ کے محبوب ہے. بخاری مسلم میں یہاں تک آیا کہ آپ نے سفر میں بھی فجر کی 2 رکعتیں نہیں چھوڑی, فرض سے پہلے والی 2 رکعتیں. وہ جو آپ کو پتا نا ہے حضرت بلال سو گئے تھے اور فجر کی نماز رہ گئی تھی اور آپ نے سورج نکلا ہوا فجر کی نماز پڑھائی تھی. اس میں الفاظ ہیں مسلم شریف کے ایک طریق میں موجود ہے کہ آپ نے فجر سے پہلے 2 رکعتیں بھی پڑھی. صحابہ کو نہیں آپ نے کہا بہرحال, لیکن خود پڑھی تھی. آپ خود نہیں چھوڑتے تھے سفر میں بھی فجر کی 2 رکعتیں. ان کے لیے بھی بخاری مسلم میں آیا کہ نفل ہیں, تو تراویح بھی نفل ہے, پڑھیں. ہم تو بہت اہتمام کرتے ہیں, باقی نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں. اور تراویح صرف رمضان میں نہیں ہے, رمضان کے علاوہ بھی پڑھا کریں. 11 رکعتیں ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے رمضان ہو یا غیر رمضان نبی علیہ السلام 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. رمضان میں زیادہ تاکید اس حوالے سے ہو گئی کہ چلو کوئی پورا سال اگر قرآن نہیں پڑھتا تو ایک دفعہ قرآن گو تھرو کر لے گا. اگر کچھ دوست لوڈو گیم کھیلتے ہوئے کھانے پینے کی چیزیں لگائیں اور کھیلیں اور ہارنے والے کو وہ چیز کھلانی پڑے, کیا یہ جائز ہے؟ جی ثواب کا کام ہے, نعوذ باللہ. ہاں جوا ہے نا بھائی. ہاں جیتنے والا اگر اپنی خوشی میں ہارنے والے کو کھلا دے کوئی مسئلہ نہیں, ایسے کر لیا کریں. اگر سفر میں نماز پڑھنا بھول جائیں, گھر آ کر ادا کرنا چاہیں تو قصر نماز ادا کریں گے یا مکمل نماز ادا کریں گے؟ بہتر ہے کہ آپ مکمل ہی ادا کریں. یہ اجتہادی مسئلہ ہے, اس میں 2 رائے موجود ہیں. تو اگر خدا نہ خواستہ میرے ساتھ کبھی ایسا معاملہ ہوا, ابھی تک تو اللہ کا شکر ہے نہیں ہوا, تو میں تو پوری پڑھوں گا, کیونکہ اب میں حالت امن میں آ گیا ہوں تو مجھے پوری پڑھنی چاہیے. میں یہ بہانہ نہیں کروں گا کہ جس حالت میں وہ وقت گزر گیا تھا اس حالت میں میں مسافر تھا. اب میں حالت امن میں آ گیا ہوں تو پوری پڑھنی چاہیے. ہم امیزون پر کام کرتے ہیں جہاں کئی دفعہ ایسی پروڈکٹس کی ایڈورٹائزمنٹ کرنا پڑتی ہے جس پہ پروڈکٹ کی امیجز بے پردہ خواتین ہوتی ہیں. اگر پروڈکٹ جائز ہے نا جی, تو یہ وبال جو ہے اس سے بچنا مشکل ہے. اس کا تو کوئی اینڈ نہیں ہوگا. آپ تو چلیں آن لائن پروڈکٹ بیچ رہے ہیں, یہ جو بےچارے کریانے کی دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں تو صابن کی ٹکیا کے اوپر عورتوں کی تصویر ہے, تو بےچارے وہ عورتوں کی تصویر بیچنے کے لیے تو نہیں بیٹھے ہوئے, وہ تو صابن کی ٹکیا بیچنے کے لیے. تو اس طرح کا جو وبال ہے وہ کمپنی والوں کے اوپر ہوگا, بیچنے والے کی کمائی حلال ہی ہوگی. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا مگر یہ کہ جو وہ اٹھا لے. میرے محلے میں ایک شیعہ کا انتقال ہو گیا اور میں نے اس کی نماز جنازہ پڑھ لی, لیکن میرے ابو نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی. جب ابو کو پتا چلا کہ میں نے اس کی نماز جنازہ پڑھ لی ہے تو میرے ابو نے کہا کہ تمہارا نکاح ٹوٹ گیا اور تم دائرہ اسلام سے باہر ہو گئے. پھر میں نے دوبارہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوا. کیا یہ صحیح ہے؟ بہت غلط کام کیا جی آپ نے. کیوں اسلام میں دوبارہ سے آپ داخل ہوئے ہیں؟ آپ اسلام سے نکلے ہی نہیں تھے بھائی. اچھا نکاح کا ذکر نہیں انہوں نے کیا, اس کا مطلب ہے نکاح پھر انہوں نے کوئی نہیں کیا, وہ پھر زیادہ مصیبت کھڑی ہونی سی. یہ سب فراڈ ہے بھائی. صرف شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے, ہاں وہابی کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے. ہاں مجھے ضمناً ایک بات یاد آ گئی کہ یہ لوگ میرے پیچھے سے پروپیگنڈا کر رہے تھے. وہ تو میں نے آپ کو بتایا نا, جب یہ ہمارا کیس کنکلوڈ ہوگا تو میں انشاءاللہ اس کے اوپر تفصیلاً گفتگو کروں گا. 20 ریفرنسز کرسچنس کی بک سے رکھوں گا, 15 مسلمانوں کی کتابوں سے, اور میں پوری انجین نہیں کروں گا. لیکن ابھی مجھے اس سے ضمناً یاد آیا, یہ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح جائز ہے چاہے وہ گستاخ رسول بھی ہوں. تو گستاخ کے ساتھ تو نکاح نہیں ہو سکتا, لہٰذا انجینئر گستاخی کو پروموٹ کر رہا ہے. دیکھو کیسے دور کی بات لاتے ہیں. تو ان کو میں پہلے پھکی دوں گا کہ بریلویوں کے نزدیک دیوبندی گستاخ رسول ہیں, لہذا کسی بریلوی کا دیوبندی عورت کے ساتھ نکاح درست نہیں ہے.
تو بلاسفیمی کو تو بریلوی بھی پھر پروموٹ کر رہے ہیں. اگر کوئی بریلوی کسی دیوبندی لڑکی کے ساتھ جا کے شادی کر لیتا ہے, لو سامو اہل کتاب کو تو چھوڑ دو, کیا مطلقاً اعلی حضرت دیوبندیوں کو اور وہابیوں کو گستاخ رسول نہیں مانتے؟ تو پھر بریلویوں تم یہ کہا کرو کہ صرف اہل کتاب کا مسئلہ نہیں ہے, ہم مسلمانوں میں بھی ہمارے سوا جتنے فرقے ہیں نا وہ سارے گستاخ رسول ہیں اور ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح درست نہیں ہے. کم ٹورو گے کیونکہ آپ گستاخ رسول ان کو مانتے ہیں. میں تو قائل ہوں کہ کوئی بھی مسلمان ہے, اہل قبلہ اہل کلمہ ہے, بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ, چاہے اس کے عقائد میں کتنی بھی خرابی ہو, جب وہ اللہ رسول یوم آخرت کو مان رہا ہے, ختم نبوت کو مان رہا ہے, قرآن کو مان رہا ہے, چاہے اس کے عقیدے میں شرک پایا جاتا ہو یا کہیں عقیدے کے اندر کوئی خامی پائی جاتی ہو نبی الاسلام کے حوالے سے. جس طرح بریلویوں کے نزدیک تو یہ ہے کہ جو نبی الاسلام کے لیے وہ والا علم غیب نہ مانے کہ جو وہ کہتے ہیں. ایک تو علم غیب ہے جو ماننا ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو غیبی خبریں دیتا ہے. ایک وہ ہے جو وہ کہتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں گستاخ رسول ہے. جو حاضر و ناظر نہ مانے وہ گستاخ رسول ہے. جو انسان مانے وہ گستاخ رسول ہے, وہ کہتے ہیں وہ نور ہے. ہمارے نزدیک جو نبی الاسلام کے بشر ہونے کا انکار کرتے ہیں وہ گستاخ رسول ہے, کیونکہ نبی الاسلام کا بشر ہونا یہ آپ کی افضلیت ہے, کیونکہ نور نے بشر کو سجدہ کیا ہوا ہے. میرے باپ کو جبرائیل نے سجدہ کیا ہوا ہے. اب مجھے بتائیں کہ مٹی افضل ہے یا نور افضل ہے؟ انسان, یہ اللہ کا نور مراد نہیں, اللہ کی مخلوق نور کی میں بات کر رہا ہوں, جو فرشتے ہیں. اللہ نور السماوات والارض, وہ علیحدہ سے ایک چیز ہے. تو ان سے پوچھیں کہ تمہارے نزدیک تو آپس میں بھی نکاح نہیں ہوتا, لہذا اہل کتاب کی عورتیں جو ہمارے پیغمبر کو پیغمبر نہیں مانتی, یا جوز ہوں وہ حضرت عیسیٰ کو پیغمبر نہیں مانتے, ان کو گالیاں دیتے ہیں اور ان کے لیے نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں, اس کے باوجود چونکہ وہ اللہ کو مانتے ہیں, آسمانی پیغمبر کے ماننے والے ہیں, اپنی گمراہیوں کے باوجود قرآن نے اجازت دی ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا درست ہے. یہ ترغیب نہیں دلائی, صرف جواز کی حد تک ہے. اور ان کے لیے میری پھکی ہے کہ تمہارے نزدیک تو ایک دوسرے کی عورتوں کے ساتھ بھی نکاح درست نہیں ہے, تم تو اہل کتاب کی تو بات ہی نہ کرو. بریلویوں کے نزدیک سارے وہابی, دیوبندی ہوں اہل حدیث ہوں, ان کی عورتیں سب کی سب گستاخ رسول ہیں, ان سے نکاح نہیں ہوگا. یہود و نصارہ تک تو بات ہی نہیں جانی, اور جو مولوی اور ان کے فرنٹ مین میرے خلاف کلپ بنا رہے ہیں وہ سب سے پہلے اس کی زد میں آئیں گے. ان کو کوئی بریلوی اپنی بچی نہیں دے گا, کیونکہ ان کے نزدیک یہ گستاخ رسول ہے. ٹھیک ہے, تو پیورلی علمی گفتگو اس نے مروایا ان مولویوں کو, ان کے فرنٹ مین لوگوں کو, اور سب سے بڑھ کر نظر آتی کونسل کو مروا دیا. کتنے جا کے ڈگے جے, یقین کرو جو انل بھی ہوتی ہے. اب مجھے بتائیں, اگر اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا آئینی ادارہ یعنی کہ نظر آتی کونسل, اس کے علماء کی عزت عوام کی نظر میں یہ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار ان کو بنیادی علم بھی نہیں ہے قرآن و سنت کا, تو باقی علماء تو پھر عوام کی نظر میں شاہی کوئی نہیں. اب مجھے بتائیں, کیا میں نے ان کو ذلیل کروایا عوام کی نظر میں؟ یہ میرے خلاف فتویٰ دے کے خود ذلیل ہو گئے ہیں. میں نے تو نہیں ان کو کہا تھا کہ میں ایک علمی نقطہ بیان کروں گا تو تم اس کے خلاف فتویٰ دینا تاکہ اس کے اگینسٹ میرے پہ 295C کٹے اور پھر جو ہے تمہیں پوری دنیا کے اندر ذلیل کیا جائے. میں نے تو نہیں کہا تھا. انہوں نے ذلت خود کمائی ہے اور ابھی ان کی ذلت باقی ہے. اب ہر آنے والا دن ان کی ذلت میں انشاءاللہ اضافہ ہی کرے گا. ان کی جو سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے, اللہ کا شکر ہے کہ میں حیران ہوں کہ وہ دیوبندی اور اہل حدیث پیجز جو میرے خلاف ویڈیوز اپلوڈ کرتے تھے, اب جب وہ میرے خلاف کو ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو ان کے لوگوں نے نیچے ان کے خلاف کمنٹس کیے ہوتے ہیں. اتنی بڑی تبدیلی, اللہ کا شکر ہے. اب مجھے کسی سے یہ ڈگری لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ انجینئر صاحب گستاخ رسول ہیں یا نہیں ہیں. ان کے اپنے بڑے علماء نے, مدارس نے فتوے دے دیے, اس کے بعد ضرورت ہی کوئی نہیں. پہلے بھی کوئی نہیں تھی, ہاں, لیکن تم لوگوں کو ضرورت ہے کہ مجھ سے ڈگری لوگے. ہاں, ذہن میں رکھیے گا, ختم نبوت کے ساتھ مخلص وہی ہوگا جو صرف قادیانیوں کے اوپر اکتفا نہیں کرے گا, بلکہ جن جن بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ان کو بھی اسی طریقے سے کنڈیم کرے گا. اور انشاءاللہ عنقریب آپ دیکھیں گے بریلویوں میں ایک بہت بڑا طبقہ سامنے آئے گا, اور میں ان کو میڈیا پہ لے کے آ رہا ہوں انشاءاللہ تعالی. جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتابیں بدل گئی ہیں اور ہمارے جن علماء نے یہ مناظرے لڑے ہوئے ہیں یہ بھی سارے غلط تھے, اور پیر میر علی شاہ صاحب نے جو دفاع کیا وہ بھی غلط تھے, اور جو احمد صاحب بریلوی نے دفاع کیا چشتی رسول اللہ کا وہ بھی غلط تھا. اگر میں بریلویوں سے یہ کروانے میں کامیاب ہو جاؤں
کتنی بڑی اچیومنٹ ہے. یعنی کہ انہوں نے مان لیا میرے نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. اور یہ عنقریب آپ دیکھیں گے انشاءاللہ, میری کمٹمنٹ ہو چکی ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی آپ صرف بزرگوں سے ہاتھ اولا رکھ لیں, یہ کام. میں نے کہا جی میں یہ سودا کرنے کے لیے تیار ہوں, میں آپ کی حد تک بزرگوں کو کلین چٹ دے دوں گا. پہلے بھی میں کہتا ہوں کہ 1 لاکھ ٹن حسن ظن رکھا کہ میرے سامنے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھایا, لیکن تم میرے سامنے کہو کہ جنہوں نے مناظرے لڑے اور جنہوں نے دفاع کیا ان کے نام بھی لینے. آپ مجھے بتائیں جب یہ احمد بریلوی کا, پیر میرعلی شاہ صاحب کا نام لے کے کہیں گے کہ سارے گمراہ تھے, میں لڑیاں پاواں گا, گل ہی مک گئی. کیونکہ اتنے تک منڈی انہاں نال جڑی ہے. ہاں, if there is no پیر میرعلی, there is no احمد بریلوی, there is no صوفیت, there is no بریلویت. ختم ہو گیا. باپا جانی بھی گیا, پھر سارے گئے, رگ ہی کٹ گئی. اور یہ میں نے کمٹمنٹ کر لی ہے الحمدللہ. اور عنقریب آپ دیکھیں گے, میں تو اپنے وعدے پہ قائم ہوں. اور یہ کیمرے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ پھرے نا تو پھر میں ان کے نام بھی دس دیا گا پھر سارا نو کہ اے سنجے لیدگی بنو, یہ کہندے سنجے. لیکن پھریں گے نہیں انشاءاللہ, امید ہے نہیں پھریں گے, کیونکہ ان سے میرا رشتہ اہل بیت کی محبت کی وجہ سے. وہ کہتے ہیں اہل بیت کے معاملے میں اور توحید کے معاملے میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور وہ اتنا حسن ظن رکھے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں جو آپ توحید بیان کرتے ہیں نا, صوفیاء نے اصل میں یہی توحید لکھی تھی, یہ تو بعد کے لوگ بدل گئے ہیں. میں کہہ رہی ہوں صوفی تھے, میں قربان, جس نے یہ توحید لکھی ہوئے کہ یا باولاک بیڑا تک کہنا شرک ہے. چمی اس صوفی ہستے میری جو کہے کہ یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی کہنا شرک ہے. جو کہہ دے کہ بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری, یہ کہنا شرک ہے. ایسے صوفی کی جوتیاں ہم اپنے سر پہ رکھیں گے بھائی احترامن. ہمیں تو ایسے صوفی چاہیے. آئے مارکیٹ سے شارٹ ہوئے ہیں, سامنے آئے, کیمرے پہ آئے, پچھو کنڈی نہیں, کیمرے چاہنا ہے. یہ نہیں کہ کیمرے کا بوجھ صرف میں ہی چکنا ہے. ہاں, سامنے آئے, پھر پتہ چلے گا کہ کون اپنے نبی کے ساتھ مخلص ہے. ہاں بالکل, سامنے آئیں گے تو پھر آپ کو یہ نعرہ بھی لگانا پڑے گا. کیا میں لگواؤں گا نا, میں لگواؤں گا. یہ جانا جانا میں نعرہ لوایا کروں گا. ہاں جی, میرے نبی عیسیٰ تیرے بابے تھے. صلو علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.